موجم الکبیر تبرانی کی حدیث پاک جلد 24 صفحہ نمبر 205-206 میں ہے۔ حضرت اکیمہ بنت امیمہ اپنی والدہ حضرت امیمہ سے روایت کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آپ قضائے حاجت فرماتے تھے اور اس کو تخت کے نیچے رکھتے۔ ایک روز آپ نے اس کو ڈھونڈا، وہ پیالہ آپ کو نہ ملا۔ آپ نے فرمایا، پیالہ کہاں ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا، اس کو برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ آگ سے محفوظ ہو گئیں۔ اس حدیث کو امام سیوطی نے صحیح کہا ہے اور اسی حدیث کو امام ابن حبان نے کتاب الثقات اور صحیح ابن حبان میں صحیح کہا ہے، اور امام حیثمی نے موجم الزواہد میں صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے، امام حاکم نے مستدرک للحاکم میں صحیح کہا ہے۔ امام نووی نے الاعجاز میں، امام محمد بن یوسف صالح نے سبل الہدیٰ میں صحیح کہا ہے۔ اسی طرح المطالب العالیہ جلد 15 صفحہ 581 میں حدیث نمبر 3823 ہے کہ حضرت ایمن فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے لیے ایک پیالہ ہوتا تھا جس میں آپ قضائے حاجت فرماتے تھے۔ صبح کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ایمن، کیا تم نے وہ پیالہ بہا دیا؟ ایمن نے عرض کی، میں رات کو اٹھی، مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے اس پیالے میں سے پی لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عرض کی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب تمہیں کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ امام ابو یعلا محدث ہیں، امام محمد بن ابی بکر بخاری اور مسلم صحیحین کے راوی ہیں، اور اسی طرح سلم بن قتیبہ محمد بن ابی بکر بھی صحیحین کے راوی ہیں، حسن بن حرب بھی ثقہ راوی ہیں، یعلا بن عطا بھی ثقہ راوی ہیں، اسی طرح ولید بن عبد الرحمن بھی ثقہ راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کے حوالے سے بھی متعدد احادیثیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے خون احد کے موقع پر بہہ پڑا تو میرے والد سنان نے اسے چوس لیا۔ لوگوں نے کہا، ارے تم خون پی رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون پی رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا خون تمہارے خون میں مخلوط ہو گیا ہے، تمہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ یہ حدیث موجم الزواہد میں بھی اور سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد جلد 4 صفحہ 649 میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سفینہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنا لگوایا، پھر مجھے فرمایا کہ اس خون کو دفن کر دو۔ چنانچہ آپ گئے، پھر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا، کیا کیا؟ میں نے کہا، میں نے اسے پی لیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا دیا۔ یہ حدیث مطالب العالیہ جلد 4 صفحہ 21 میں بھی اور موجم الزواہد جلد 8 صفحہ 270 میں بھی موجود ہے، اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں ذکر کیا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک پی لیا تھا، جس میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو طیبہ اور غلام قریش شامل ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث 2731 اور 2732 کا ٹکڑا ہے کہ عروہ بن مسعود جب کفار کے نمائندہ بن کر مسلمانوں کی طرف آئے اور مسلمانوں کے حالات دیکھے اور واپس جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے یہ کہا، اللہ کی قسم، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلغم تھوکتے تو وہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ پر واقع ہوتا، پھر وہ اس بلغم کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملتے، اور جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کا حکم دیتے تو وہ اس کو بجا لاتے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 188 میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور کلی کی، اور ان 2 صحابہ سے فرمایا، اس پانی کو پیو اور اس پانی کو اپنے چہرے اور اپنے سینوں پر ڈالو۔ یہی حدیث مسلم شریف میں 4897 نمبر پر موجود ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے میں کلی کر کے ان کو پینے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ آپ ان کو اپنے لعاب دہن کی برکت پہنچائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمزم کی طرف آئے، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا، آپ نے اس کو پیا، پھر اس ڈول میں کلی فرمائی،
پھر اس ڈول کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ حدیث مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 372 میں موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کی برکت میں اور زیادہ برکت ہو گئی، اور اس کی لذت میں اور زیادہ لذت ہو گئی، اس کی شفا میں اور زیادہ شفا ہو گئی، اس کے نور میں اور زیادہ نور ہو گیا، اس کے طہور میں یعنی طہارت میں اور زیادہ طہارت ہو گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس ڈول میں کلی فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے لعاب کے بارے علامہ عینی لکھتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا لعاب پاکیزہ ہے اور دوسرے شخص کے لعاب سے گھن آتی ہے، اسی لیے علماء نے اسے مکروہ کہا ہے، اور حضور علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے بلغم کو بھی چٹ کر جاتے اور اس کی برکت اور خوشبو حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے جسم اور کھال پر ملتے۔ جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں، یہ چند سیدھا احادیث ہیں، البتہ اس موضوع پر اور بھی کافی احادیث موجود ہیں۔ تجھ سا کوئی نہیں